حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم سر وتمم بالخير حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں کافی قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے خطبہ جمعہ میں سن کے یاد کی، اس قدر کثرت سے پڑھتے تھے۔ آج کل اگرچہ یہ رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے اس امت کی اصلاح کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ بے شمار لوگ اس قرآن مجید کو سن کر یا اسے پڑھ کر یا اسے سمجھ کر الحمدللہ وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ واقعات بے شمار ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اس قرآن مجید کی چند آیات سن کر ہی بدلے تھے۔ کہاں وہ وقت کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی نیت، لیکن قرآن مجید کی چند آیات نے ان کا ذہن ایسا بدلا کہ پھر وہ عظیم الشان شخص بن گئے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا، کثرت سے سننا، پھر سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ ہے دراصل ہماری کامیابی کا ضامن۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس قدر قرآن مجید زیادہ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا، اسے سمجھا جائے گا، اسی قدر انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اگر اس کی بجائے شعر و شاعری کی طرف توجہ دی جائے، خواہ وہ اچھے شعر ہی ہوں، شعر و شاعری کی طرف توجہ دی جائے یا اور چیزوں سے ہدایت حاصل کی جائے، کسی کے ملفوظات سے یا کچھ اور، تو یاد رکھیے
یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالی نے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ رحمان کے بندے ہیں، ان کے مقابلہ میں دوسروں کا ذکر نہیں کیا یہاں۔ ویسے قرآن مجید میں جہاں کہیں حزب اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ حزب الشیطان کا بھی ذکر ہے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے بندوں کی چند خوبیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ اوصاف تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک وصف جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ گویا یہ سب سے بڑا وصف ہے عباد الرحمن کا کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ خواہ وہ اپنے گھر والوں میں ہو، اپنے ملازمین میں ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں، سفر کر رہے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب سے پہلی نشانی ہے رحمان کے بندوں کی۔ ہمیں یہ وصف پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ میں عاجزی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں، اپنے آپ کو کم سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص بھی اللہ کے سامنے نیچا بنے، اپنے آپ کو نیچا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بعض دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ جو چیز اونچا بنے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ گویا عزت وہ تواضع اور عاجزی میں ہے، عزت اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے میں ہے، کسی کے سامنے بھی ہو۔ ایک عالم شخص ہے، وہ ناواقف لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھے۔ یہ نہیں کہ میں عالم ہوں، یہ جاہل ہیں، اللہ جانے کوئی اس سے بڑھ کر عالم بیٹھا ہو سامعین میں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور پھر کوئی نیک شخص کسی برے شخص کے سامنے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی نیک نہ سمجھو، اللہ جانتے ہیں کون نیک ہے۔ ظاہری اعمال ضروری نہیں ہے کہ وہ دل پر بھی اثر ڈالتے ہوں۔ آپ کے دور میں منافقین بھی تو تھے جو ظاہری اعمال سب ہی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں تک اثر نہیں پہنچا ہو اعمال کا، تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا وہ آگ کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔ گویا صرف ظاہری عمل معتبر نہیں ہے، اگرچہ ضروری ہے ظاہری عمل بھی، لیکن صرف یہی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں ہے، جسے اللہ اپنا بندہ قرار دے وہ اس کا بندہ ہے۔ لہٰذا کوئی نیک آدمی، کوئی نمازی شخص کسی
جس کو وہ برا سمجھتا ہے اس کے سامنے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، زیادہ نیک نہ سمجھے. کیوں؟ دلوں کی حالت اللہ جانتے ہیں. اللہ جانے ایک عالم شخص ظاہراً شریعت کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے اس کا دل صاف نہ ہو، اور اگر دل صاف نہ ہوا تو یاد رکھیے ظاہری اعمال کام نہیں آئیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ برا ہے، ممکن ہے وہ ظاہر میں برا ہو لیکن اس کے دل میں صفائی ہو، اس کا دل پاک ہو، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا. اس لیے اگر کوئی کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے، اولاً تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے. بہر صورت اگر کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے. بس یہ مت سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس بات کی اجازت نہ عالم کو ہے، نہ کسی نیک کو ہے، نہ کسی استاد کو ہے، نہ کسی اور افسر کو ہے. کوئی افسر ہے وہ سمجھے میں اپنے ان ملازمین سے افضل ہوں یا بہتر ہوں. نہیں میرے بھائی، یہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. هو اعلم بمن اتقى، فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے کون ہے جس کے دل میں تقوی موجود. اس لیے پہلا وصف جو ہر اللہ کے بندے کے دل میں ہونا چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اپنے آپ کو کم مرتبہ سمجھنا، معافیاں مانگتے رہنا. ہمیشہ اللہ یہ نہ کہے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، میں تو فلاں، میں معافی کس کی مانگوں؟ نہیں بھائی، انبیاء کے سردار جو متقین کے بھی سردار تھے ان کی دعائیں پڑھ کے دیکھیں آپ کیا دعائیں کرتے تھے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. کوئی تھے آپ کے گناہ؟ کوئی گناہ آپ کا نہیں ہے. معصوم شخصیت اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی دعائیں دیکھیں، دعاؤں میں یہ ہے کہ یا اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے، چھوٹے بھی بڑے بھی. یا اللہ جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دے، اور جو میرے گناہ میں نہیں جانتا وہ بھی معاف کر دے. یہ لفظ آپ سے آتے ہیں، ما اعلمہ وما لا اعلمہ. میں اپنے جن گناہوں کو جانتا ہوں یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، جن کو نہیں جانتا وہ بھی معاف کر دے. یہ بندے کی شان ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ میں کمی اور قصور اور گناہ کا اعتراف کرتا رہے، خواہ وقتی طور پر ظاہراً کوئی گناہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ دعائیں آپ کی میں نے تو صرف چند الفاظ ذکر کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، یا اللہ جو گناہ میں نے خفیہ کیے وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہر کیے وہ بھی معاف کر دے. حالانکہ آپ کے تو کوئی گناہ نہیں تھے. یہ ہمیں سمجھانا تھا، ہمیں سمجھانا تھا کہ تمہارے گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں اور خفیہ باطن بھی ہوتے ہیں. تمہارے بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو تم خود نہیں جانتے. لہٰذا ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار بنا کر پیش کرے کہ یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. کبھی نہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، افضل ہوں، بہت اچھا ہوں. نہیں، اس بات کو وہ لوگوں پہ چھوڑ دے یا اللہ پہ چھوڑ دے. بھئی لوگ کسی کو نیک کہیں تو اجازت ہے، جس کو نیک دیکھے
اس کو نیک کہیں، یہ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں۔ جس کو وہ عالم سمجھیں اسے عالم کہہ دیں لوگ تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھیے۔ خواہ وہ کتنے بھی علم کے دفاتر پڑھ چکا ہو، اپنے آپ کو بڑا عالم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں ایک دفعہ انہوں نے تقریر فرمائی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، تقریر فرمائی، بڑی بہترین تقریر، جس کی وجہ سے وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، دل ڈر گئے لوگوں کے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اور یاد رکھیے واعظ وہی ہوتا ہے جس کا اثر دل پر ہو اور جس کا اثر آنکھوں پر ہو، جس سے دل ڈرے اور آنکھیں آنسو برسائیں، اس لیے کہ جب تک آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں اس وقت تک دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے دل کے زنگ کو دور کرنے والی سب سے بہترین چیز وہ یہ آنکھ کے آنسو ہیں جو انسان علیحدگی میں بہائے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کے سامنے تو کبھی دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ علیحدگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 8 اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان 8 اشخاص میں سے ایک اس شخص کا نام بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا جو آدمی علیحدگی میں اللہ کو یاد کر کے روئے اس کے آنکھوں سے آنسو گریں، فرمایا وہ ایسا شخص ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ ہماری آنکھوں میں وہ جیسا بھی ہو لیکن اللہ کے ڈر سے رونے والا، کیونکہ اس کا دل ہی صاف ہوگا۔ جس طرح آپ کپڑوں کو صابن کے بغیر صاف نہیں کر سکتے اچھی طرح، اسی طرح دل کو بھی آنسوؤں کے ساتھ ہی صاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ علیحدگی میں آئیں تو ان آنسوؤں کا کوئی جواب ہی نہیں، یعنی ان آنسوؤں کا کوئی مقابلہ نہیں کسی اور آنسو کے ساتھ یا کسی اور پانی کے قطرے کے ساتھ۔ ویسے بھی کسی غم کے موقع پر آنکھ سے آنسو آئیں، مصیبت کے موقع پر آنسو آئیں، یہ بھی نشانی ہے کہ اس کا دل نرم ہے، اور نرم دل کو ہی نیک دل کہتے ہیں۔ جو شخص فخر کرتا ہے میں نہیں کبھی رویا، میری آنکھوں میں نہیں کبھی آنسو آئے، کوئی سمجھے شاید یہ فخر کی بات ہے، نہ ہے بھائی، تو پتھر دل آدمی ہے۔ تجھے تو رونا چاہیے اس بات پر کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا۔ اس لیے رونے کی بہت سارے اہل علم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آنکھیں بنائی ہی رونے کے لیے، اللہ نے آنکھیں بنائی ہی رونے، ان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان سے رویا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کا پہاڑ تھے، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان 3 آدمیوں کی وفات کی خبر پہنچی آپ کو، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ رو رہے تھے، صبر کا پہاڑ ہیں۔ گویا یہ صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی آدمی روئے نہ، یہ نہیں صبر کا معنی، نہیں، رونا تو ایمان کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا تشریف لائیں، میرا بیٹا یا بیٹی، وہاں سبھی کے لفظ بھی آتے ہیں، بیٹا یا بیٹی وہ قریب المرگ ہے۔ آپ نے جواب بھیجا بیٹی صبر کرو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز اللہ نے مدت مقرر تک بھیجی ہے، اس لیے میرے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب بیٹی کو پیغام ملا تو بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں آپ ضرور تشریف لائیں۔ بھائی نبی کا تو آنا ہی بابرکت ہے، نہ بچے کوئی نہیں بچتا، وہ تو الگ بات ہے، زندگی موت کے فیصلے نہیں بدلتے، لیکن آپ کا آنا تو ان کے لیے باعث سعادت تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بیٹی کے لیے کم از کم یہ تو ہے حوصلہ افزائی ہوگی، میرا باپ میرے پاس آیا ہے۔ بسا اوقات یہ جو اللہ نے دنیا میں آسرے بنائے ہوئے ہیں عارضی، ان کے ساتھ بھی انسان کو صبر آتا ہے اور انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، جب بیٹی نے زوردار پیغام بھیجا، بچہ آپ کے ہاتھوں پہ بٹھایا رکھا گیا، وہ آخری سانس لے رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں عبد الرحمن، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ جس شخص کو نہیں رونا آتا وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ میں تو بد نصیب آدمی ہوں، میں تو بد نصیب آدمی جس کو رونا نہیں آتا۔ اور آنکھوں سے کیا لینا ہے؟ اگر ہم ان آنکھوں کے ساتھ رو نہ سکے اللہ کے سامنے، یا کسی صدمے کے وقت، کسی تکلیف کے وقت، تو میرے بھائی بات یہ تھی کہ سب سے بڑا وصف عباد الرحمن کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو متواضع بنا کے رکھنا، نیچا سمجھ کے لوگوں سے سلوک کرنا، کسی سے بدسلوکی نہیں، کسی سے بھی، نہ نوکروں سے نہ ماتحتوں سے۔ یاد رکھیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے میں افسر ہوں جو چاہوں کروں، میں مالک ہوں نوکروں سے جو چاہوں کروں، میرا یہ غلام تو آج کل ہے ہی نہیں، آپ کے دور میں غلام ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ میں اپنے غلاموں سے جو بھی کروں کوئی حرج نہیں، یا میں اپنی بیوی سے جو سلوک کروں بیوی بچوں سے میں کر سکتا ہوں۔ نہیں، یاد رکھیے ہر چیز کا اللہ حساب لے گا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے کچھ غلام ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے، میں ان کو مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، میرا اور ان کا کیا حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کی نافرمانی، ان کی خیانت، ان کا جھوٹ یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تیری گالیاں اور تیری ان کو سزا دینا یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر تیری گالیاں اور تیری سزا ان کی نافرمانی اور خیانت اور جھوٹ کے برابر ہو گئی پھر تو کوئی بات نہیں، تجھ سے اللہ باقی حساب نہیں لیں گے۔ لیکن اگر تیری سزا زیادہ ہوئی، تیری گالیاں زیادہ ہوئیں، ان کی نافرمانی جھوٹ اور خیانت سے، تو فرمایا تجھ سے بدلہ دلایا جائے گا، ان کو تجھ سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اور اگر
ان کی خیانت، ان کا جھوٹ، ان کی نافرمانی اگر یہ زیادہ ہوئیں تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس شخص نے یہ سنا تو رونے لگا، اونچی اونچی رونے لگ گیا کہ میں تو پھر مارا گیا، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے، ماتحت سے غلطی تھوڑی ہوتی ہے، ہم اس کو ڈانٹتے زیادہ ہیں، اس کا قصور تھوڑا ہوتا ہے، ہم اسے سزا زیادہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں تو پھر نہیں بچ سکوں گا، اس لیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اشہدک انہم الاحرار کلھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں، بس میں تو یہی کر سکتا ہوں۔ بھئی بہت بڑا احسان کیا نا، گالیاں ضرور دی ہوں گی ان کو، اس نے روتا جو ہے مارا بھی ہوگا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اتنی بڑی نیکی کر جاؤں کہ میری نیکی ان کی غلطیوں سے بڑھ جائے اور مجھے ثواب ملے، اس لیے کہنے لگا جی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں وہ سب کے سب آزاد ہیں۔ میرے بھائی، ماتحتوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنے کی اجازت، بیوی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے میں جیسے چاہوں اس کو ماروں، نہیں، دنیا میں تو ٹھیک ہے، باپ سے، ماں سے بیٹے بیٹی کے مقابلے میں بدلہ نہیں دلایا جائے گا۔ دنیا میں اگر باپ نے بیٹے کو کچھ کہا تو یہ نہیں ہم کہیں بیٹے کو تو بھی باپ کو کہہ، یا باپ کو کوئی سزا دیں، یہ نہیں، حتیٰ کہ روایات کے مطابق اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو پھر بھی بیٹے کے قصاص میں باپ کو نہیں مارا جائے گا، لیکن یہ صرف دنیا کی بات ہے، یہ صرف دنیا کی بات ہے۔ قیامت کے دن ہر بات کا حساب دینا ہوگا، وہاں معافی نہیں ہوگی، وہاں کوئی غلام نہیں، وہاں کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، وہاں کوئی افسر نہیں، کوئی ماتحت نہیں، وہاں کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، وہاں سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا سب کا حساب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، کبھی کسی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس سے بد زبانی بھی نہ کیجیے، بد زبانی بھی نہ کیجیے۔ ایک واقعہ ذکر کر دوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، ان کا ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے ہی زاہد اور عابد شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ابو ذر عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے، گویا عیسیٰ علیہ السلام جیسا زاہد ہے۔ ان دو شخصیتوں کا آپس میں کوئی شاید جھگڑا ہو گیا، تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہہ دیا یبن السودا، او کالی عورت کے بیٹے، یبن السودا۔ اب کو گالی ماں باپ کی نہیں نکالی جیسے ہم گالیاں نکالتے ہیں بے مہار، یبن السودا کہا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، جس بات سے مخاطب کو تکلیف ہو وہ اسے کہنا گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، اے اللہ کے رسول، مجھے ابو ذر نے لفظ یہ ہے گالی دی ہے، اس زمانے کی گالی یہی تھی، وہ گالیاں نہیں تھی جو ہم دیتے ہیں اپنے اس دور میں، مجھے انہوں نے ماں کی گالی دی ہے، یعنی مجھے کالی عورت کا بیٹا کہا ہے۔ یبن السودا کا معنی کالی عورت کا بیٹا، اس میں غلط بات تو نہیں تھی کوئی، حضرت بلال کالے تھے، ان کی والدہ بھی کالی تھی، ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا،
اور ان کے والد کا نام رباح تھا، تو کالے ہی تھے سب، حبشے کے لوگ اب بھی کالے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی بری بات ایسی نہیں تھی جو خلاف واقعہ ہو، لیکن چونکہ اس سے تکلیف ہوئی حضرت بلال کو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو ذر کو، ابو ذر تو نے اس کی ماں کو برا کہا ہے، لفظ وہاں ہے تو نے اس کو ماں کی گالی دی ہے، وہ گالی یہی تھی جو میں نے بتا دی آپ، یبن السودا کہا تھا، اوے کالی عورت کے بیٹے۔ گالی کیسے کہ حقیر سمجھنے کے انداز میں یہ بات کی، حقیر سمجھ کر، کوئی کالا ہے تو کیا ہوا، کیا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا؟ حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، رنگ ان کا کالا تھا، ناک ان کا چپٹا تھا، اور بھی کچھ لوگ ان کے وصف بیان کرتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن حضرت لقمان وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھے ان کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، ان میں ایک یہ نصیحت بھی تھی، بیٹا تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے بیٹے کبھی اکڑ کر نہ چلنا، تو اکڑ کر پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، لہذا کبھی تکبر کے ساتھ زور زور سے زمین پہ پاؤں نہ مارو۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا، ابو ذر تو نے اس کی ماں کو برا کہا، اس کو ماں کی گالی دی؟ حضرت ابو ذر کہنے لگے، جی ہم تو اپنی غلطی کر کے بھی نہیں مانتے نا، ان لوگوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ غلطی ہو جاتی تھی، ہو سکتی ہے ہر آدمی سے، اس کو مان لیتے تھے، غلطی مان لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی مطلب یہی ہے کہ میں گنہگار ہوں تبھی غلطی ماننی نا۔ انہوں نے کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، او ابو ذر تجھ میں ابھی جاہلیت باقی ہے۔ ابو ذر اپنی داڑھی، سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ داڑھی سفید ہو گئی، اب بھی مجھ میں جاہلیت ہے؟ فرمایا ہاں ابو ذر کتنے ہی سفید داڑھیوں والے جو دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، اس پر اتنی بات تو صحیح بخاری میں آتی ہے، لیکن بعض دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت ابو ذر روتے ہوئے زمین پہ لیٹ گئے اور بلال سے کہنے لگے، بلال میرے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ، جس منہ سے میں نے تجھے کہا نا اے کالی کے بیٹے، اس منہ پہ پاؤں رکھ، پھر میں سمجھوں گا میرا گناہ معاف ہوا ہے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، نہیں آپ بزرگ ہیں، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، نہیں ضرور ایسا کرو ورنہ میں سمجھوں گا تو نے مجھے معافی نہیں دی ہے۔ میرے بھائی یہ کیفیت ہے اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کی، متواضع سمجھنے کی۔ مت سمجھیں اگر میں نے اپنے آپ کو نیچا سمجھا، کسی سے معافی مانگ لی، معذرت کر دی تو شاید میری شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، رفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ بنائیں گے۔ اللہ سے عزت طلب کی جائے، نہ لوگ عزت دے سکتے ہیں اور نہ کام، جب تک اللہ عزت نہ دے۔ تو اللہ کی عزت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچا سمجھیں۔ یہ ایک وصف تھا جس کا میں نے کچھ تذکرہ کر دیا، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب